آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا نیشنل پریس کلب کی جانب سے. دو لوگوں کی آمد کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا. یہ بیسکلی بیٹ رپورٹرز ہیں اور انہوں نے عمران ریاض خان کے اوپر بھی احتجاج کیا کہ جی آپ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ان پلوں کے گلوں میں پٹے ڈالنے والوں سے گزارش ہے پاکستان کو مزید تباہی اور بربادی کی طرف مت لے کر جائیں اور نفرت کی آگ پر پانی ڈالیں. اپنی ایک ہی ٹویٹ میں خود ہی جو نصیحت کر رہے ہیں اس کی نفی بھی خود ہی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ شمیق نون نے عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حکومتی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد سے ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے بیرون ملک کاروباری حجم میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا نیشنل پریس کلب کی جانب سے. اسلام آباد کے اندر یہ تقریب منعقد ہوئی. اب اس تقریب کو شہید ارشد شریف کے نام سے منسوب کیا گیا تھا اور ان کو یاد کرنے کے حوالے سے مختلف صحافیوں کو، اینکر پرسنز کو بھی وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا. میرے خیال میں تو کافی حد تک خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، لیکن میں ذرا صرف وہاں پہ ہوا کیا ہے تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر بات کر کے اس کے بعد ذرا اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا. بیسکلی وہاں پہ دو لوگوں کی آمد کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا. ایک مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف اور ایک اینکر پرسن غریدہ فاروقی. ان دونوں کی وہاں پہ آمد کے اوپر جو ہے اعتراض اٹھایا گیا. ایون دو وہاں پہ حامد میر وہاں پہ موجود تھے، محمد مالک وہاں پہ موجود تھے، عمران ریاض خان وہاں پہ موجود تھے، صدیق جان وہاں پہ موجود تھے، اس طرح اور بھی کئی سمیع ابراہیم وہاں پہ موجود تھے، کئی صحافی، کئی اینکر پرسنز وہاں پہ موجود تھے. لیکن پھر چند نوجوان صحافیوں کی جانب سے ایک احتجاج وہاں پہ شروع ہوتا ہے اور احتجاج اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ان لوگوں کو یعنی کہ غریدہ فاروقی اور میاں جاوید لطیف کو کیوں بلایا گیا ہے. اور یہ جو ینگ صحافی ہیں یہ بیسکلی بیٹ رپورٹرز ہیں. ان میں سے ایک جو ہیں رضوان غلزئی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کرتے ہیں، اور ایک اور صاحب جن کو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی ARY وائی کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ایک اور صاحب مجھے ان کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، لیکن میں جو دو لوگ جن کو میں پہچان سکا وہ یہ تھے. ان کی جانب سے اس بات کے اوپر احتجاج ہوتا گیا اور انہوں نے عمران ریاض خان کے اوپر بھی احتجاج کیا کہ جی آپ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں پہ. اس کے بعد یہ احتجاج کرتے کرتے مطلب ان کو وہاں پہ انتظامیہ نے جو ہے وہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر لیا، اب آپ پروگرام خراب نہ کریں اور آپ ہال سے باہر چلے جائیں. ہوا کیا ہے سب کچھ آپ ذرا پہلے دیکھ لیجئے، پھر میں مزید بات کرتا ہوں. عامر مدین صاحب اور عمران ریاض صاحب سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسٹیج کیوں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو ارشد شریف کے باہر جانے کے اوپر اور عمران ریاض صاحب آپ بھی باہر آئے. عمران ریاض صاحب آپ کو بھی اسٹیج میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. شمیق صاحب باہر آئے. شمیق صاحب آپ بھی باہر آئے. واپس آؤ، دیکھو میری بات سنو، واپس آؤ. یہ ارشد شریف کے لیے ہے یار، اتنا کچھ برداشت کیا یہ بھی کریں گے، کیا ہو گیا؟ واپس آؤ بھائی، واپس آؤ یار، باہر نہ نکالے بچہ، واپس آئے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سنو ان کی بات، واپس آؤ یار. تو یہ آپ نے پوری تفصیل اس کے اندر دیکھی کہ کس طرح یہ احتجاج ہوا ہے. دیز ور سم ویری اگلی سینز. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے ذرا اس کے اوپر میں اپنی رائے دیتا ہوں. میں اس ساری چیز کے اندر کیا سمجھتا ہوں. دیکھیے ارشد شریف صاحب جو تھے نا، وہ میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. ہم ARY میں بہت کم عرصہ، صرف 1 سال ہم نے کام کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کسی صورت نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس چیز کو جسٹیفائی کیا جا سکے. وہ ایک بڑے اینکر تھے، ایک بڑا مانا ہوا نام تھے، اور لوگ اگر ان کو مطلب ان سے اختلاف بھی کرتے تھے لیکن ان کو بہت پسند بھی کرتے تھے. ان کی کافی فالوئنگ تھی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہری بات ہے زیادہ ان کے ساتھ کلوز تھی، کیونکہ خاص طور پہ جو تبدیلی آئی تھی حکومت کی اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی رجیم چینج ہوا ہے اور اس طرح ایک پوری سازش کے تحت. اور عمران خان صاحب کا جو تبصرہ اور تجزیہ تھا وہ اس کے ساتھ کافی حد تک ایگری کرتے تھے.
تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے تھے وہ ان کو کافی زیادہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو سب سے زیادہ دکھ اور رنج جو ہے اوبویسلی وہ لوگ یہی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو رجیم چینج اللیجڈ رجیم چینج ہے اس کے سہولت کاروں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ان کے اوپر کئی FIRs کاٹی گئیں جس کی وجہ سے ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا، اور باہر جا کے اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ سارا واقعہ جو ہے یہ پیش آتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کے اندر ارشد شریف صاحب کے مخالفین بھی ہیں۔ میرے لیے بات اس وقت اختلاف یا حمایت کی نہیں ہے، میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے اسٹیٹ کی جانب سے ان کے اوپر FIRs کٹ رہی تھی اور ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا تھا، یہ جرم کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا، اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ لیوریج نہیں دی جا سکتی۔ بٹ اس ساری چیز میں بہت بڑا لیکن ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ معاشرہ اتنا پولرائز ہو چکا ہے، یہ اتنا پولرائز ہو چکا ہے کہ رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں، دوستوں سے لڑ رہے ہیں، بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، اور اب یہی پولرائزیشن جو ہے وہ صحافیوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ وہ مطلب صحافت اس حد تک چلی گئی ہے، اس حد تک پولرائز ہو گئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بات میں کہہ رہا ہوں یا میری بات میں ایگری کرنے والے جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہیں، جو میری بات سے ایگری نہیں کر رہا وہ دشمن ہے، وہ مخالف ہے، اور اس کو تو یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میرا اس نظریے سے سب سے بڑا اختلاف میرا اس پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہوتا، میں اگر یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں، کوئی تجزیہ دیتا ہوں، کسی قسم کی بھی کوئی دلیل دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سے ایگری کریں، ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اگر 100 باتیں کر رہا ہوں تو 100 کی 100 باتیں آپ کہیں ہاں جی منصور علی خان بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن آپ کا میرا اختلاف دشمنی میں نہیں بدل سکتا۔ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو میں کہوں جی آپ میرے دشمن ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی یہ واقعہ ہوا، آپ اپنا احتجاج اگر ریکارڈ کرنا چاہتے تھے آپ یہ کہہ دیتے کہ جی میں اپنے اس بات کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرتا ہوں کہ آج یہاں پہ چند ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن کو شاید مدعو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ کالی پٹیاں پہن لیتے، آپ کالی پٹیاں پہن کے آپ بے شک احتجاج کرتے، 100 دفعہ کرتے۔ لیکن اس طرح کہہ دینا کہ جناب ان لوگوں کے، اب فار ایگزامپل چلیں میں اس کو 1 منٹ کے لیے اپوزٹ سائڈ کے اوپر لے جاتا ہوں۔ ہم تو صحافی ہیں نا، ہمارا کام تو میں تو بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، کوئی بھی ہوں، ایک صحافی ہونے کے ناطے تو میں نے جانا ہے وہاں پہ اور میں نے ان کو کور کرنا ہے۔ بہت سی ایسی تقاریب ہوتی ہیں جہاں پہ میری سوچ سے مختلف سوچ کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو میں کیا کہوں، میں نے وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا، میں نے ان کی بات نہیں سننی، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران خان صاحب کے دور کے اندر کیا صحافیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ آپ میں سے اس وقت یہ جتنے صحافی آج اس بات کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، کیا ان لوگوں نے اس وقت جا کے یہ کہا جی ہم عمران خان صاحب کی تقاریب کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا ہم ان کی بات نہیں سنیں گے؟ آپ کے دور میں صحافیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ تمام صحافی جو وہاں پہ یہ احتجاج کر رہے تھے وہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، پریڈیٹر آف میڈیا کا جو ہے وہ لقب دیا گیا عمران خان صاحب کو، یہ دیا ہوا ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں دیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی انہی تمام افراد نے جو یہ احتجاج کر رہے تھے، کبھی آپ نے عمران خان صاحب کی کسی تقریب کا بائیکاٹ کیا؟ کبھی آپ نے جا کے کہا کہ جناب آپ کو پریڈیٹر آف میڈیا کہا ہوا ہے، آپ نے میڈیا کے اوپر سینسرشپ آپ نے کی ہوئی ہے، نہیں کور کریں گے ہم آپ کو؟ نہیں کیا نا آپ نے ایک صحافی ہونے کے ناطے پھر بھی ان کو کور کیا، بلکہ اس حد تک کور کیا کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہر بات کے اندر کہ نہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی جو بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ میرا خیال میں یہ تھوڑا سا ذرا ناانصافی تھی کہ اس طرح آپ احتجاج ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کہیں جی میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ غریدہ فاروقی نے، لوگ غریدہ فاروقی کی بہت سی ٹویٹس کو جو ہے ماضی کی ٹویٹس کو کوٹ کر رہے تھے وہاں پہ، بالکل ٹھیک ہے، غلط کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کی رائے ہے، آپ 100 دفعہ دیجئے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب یہ فلاں تقریب کے اندر یہ آ سکتے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے۔ بس کر دیجئے اس پولرائزیشن کو۔ اسی تقریب کے اندر صدیق جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، صدیق جان نے خود میرے اوپر پتہ نہیں کون کون سے غلط الزامات لگائے ہیں۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس نے غلط الزامات لگائے ہیں، جھوٹ بولا ہے، میں کلیئر کٹ بات یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولا ہے، لیکن کسی بھی تقریب میں اگر صدیق جان مجھے مل جائے گا، میں آگے بڑھ کے اس کو السلام علیکم وعلیکم السلام کروں گا، میں اس سے گلے ملوں گا، میں بے شک اس نے میرے پہ غلط الزامات لگائے ہیں، میں کسی بھی تقریب میں کبھی یہ نہیں کہوں گا جناب میں ایسی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں تو نہیں بات کو سنوں گا اسے۔ میرا ابھی بھی 1-2 دفعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ صدیق جان کے ساتھ میسیجز کے اوپر رابطہ بھی ہوا، میری فون پہ بھی بات ہوئی ہے، بڑے آرام سے بڑے طریقے سے تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات کی ہے، لیکن اختلاف ہے میرا، مجھے لگتا ہے انہوں نے زیادتی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب کچھ۔
سو آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لوگوں سے آپ کا 100 دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے میرے بھائی، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی یہ کیوں ہے، ان کو باہر نکالیں یہاں سے، بس کر دیں۔ عمران خان صاحب کی ذہنیت ہے، یہ ٹپکل ذہنیت عمران خان صاحب کی ہے کہ جی یہ چور ڈاکو لٹے رہے ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ او بھائی اس طرح نہیں ہو، آج کر رہے ہیں نا، کیے نا مذاکرات بیٹھ کے، آپ نے اپنے الیکشن حاصل کرنے کی خاطر بیٹھ گئے نا ٹیبل پہ۔ جو لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے لگ کے ہم نہیں چور ڈاکو لٹے رہے، ہم نہیں سنیں گے، کدھر رہ گئے وہ سب کے سب؟ جا کے پوچھنا تھا نا اپنے لیڈر سے، یار یہ کی کیتا ہے تسی؟ سانو ٹرک دی بتی دے پیچھے لا کے آپ جا کے مذاکرات کرنا شروع کرتے ہیں، جا کے کریں ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے۔ سو یہ جو اتنا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے نا، اس میں سے پلیز باہر آ جائیے، اور میں خاص طور پہ اپنی صحافتی برادری کو یہ کہوں گا، پلیز آپ لوگ باہر آئیے، یہ ان لیڈروں کے پیچھے جو ہے نا اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زیادہ تر ان میں سے یہ جو غصہ، یہ جو نفرت، یہ زیادہ تر ان صحافیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو عمران خان صاحب کی فالوئنگ میں۔ اٹھا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھ لیجئے، اوپر سے لے کے نیچے تک بیٹھ کے عمران خان صاحب کی تعریفوں کے پل ان لوگوں نے باندھے ہیں۔ آپ لوگ پھر بھی میں یہ کہوں گا، یہ لوگ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ان سے اختلاف ہے، جو بھی یہ لائن لیتے ہیں ان سے اختلاف ہے۔ ہاں ایک بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے ارشد شریف۔ ارشد شریف جتنا آپ کا بھائی تھا اس طرح میرا بھی بھائی تھا، میرے بھی بڑے بھائیوں کی طرح تھا، اور مجھے اس رات جس رات یہ واقعہ پیش آیا تھا تب تک کسی میڈیا چینل کے اوپر یہ خبر نہیں آئی تھی، اور جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جس سورس نے مجھے یہ خبر دی تھی میں اس سے بار میں نے کہا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں مانتا میرا دماغ یہ۔ لیکن وہ ہم سب کے لیے بہت عزیز تھے، لیکن اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ برائے مہربانی لوگوں کو برانڈ مت کریں، لوگوں کو اتنا پولرائز مت کریں، بس میں اتنی چھوٹی سی ریکویسٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ذرا آج آپ کے ساتھ شامل کر لیں۔ ایک تو جناب مسلم لیگ نون نے عمران خان اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس ملک محمد احمد خان اور عطا اللہ تارڑ کی جانب سے دائر کیا گیا ہے، اور اس میں عمران خان، ثاقب نثار، ان کے بیٹے نجم ثاقب، ابو ذر چودھری وہ جن کو ٹکٹ ملا ہے، میاں عزیز، اعجاز چودھری اور اسد عمر کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے، اور ریفرنس کے ہمراہ نجم ثاقب کی آڈیو لیک کا متن جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈرز کی فہرست سمیت دیگر دستاویزات کا ریکارڈ بھی ریفرنس کے ہمراہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مالی اور اخلاقی کرپشن کی بنا پر یہ شکایت دائر کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے پارٹی انتخابی ٹکٹوں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ ایک سیاسی جماعت نے قانون، اخلاقیات اور جمہوریت کی دھجیاں اڑا دیں۔ پارٹی ٹکٹوں میں کرپشن کر کے سیاست کے مقدس شعبے کو گندہ کیا گیا ہے۔ آئین، قانون اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کارروائی کرے۔ یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے معاملے پر حکومت کے ساتھ ہوئے مذاکرات سے متعلق رپورٹ اب سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، اور انہوں نے پنجاب میں 14 مئی کو ہی انتخابات کرانے کی استدعا کی ہے۔ تو ایک جگہ پہ الیکشن کمیشن نے 14 مئی کی جو سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیٹ دی گئی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اس کے اگینسٹ اپیل کی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست کی ہے کہ نہیں جی 14 مئی کو ہی الیکشن کروائے جائیں، جو کہ اب نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتے ہیں کہ 14 مئی کو جو ہے الیکشنز ہو سکیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے جی دستور سے انحراف کی راہ روکنے کے لیے عدالتی فیصلے کی روشنی میں 14 مئی کو انتخابات کا انعقاد لازم ہے۔ عدالت میں کروائی گئی یقین دہانی کی روشنی میں خصوصی مذاکراتی کمیٹی قائم کی گئی۔ کمیٹی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، علی ظفر پر مشتمل تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ پی ڈی ایم اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، کاف لیگ نے اپنے نمائندے اس میں نامزد کیے۔ باقی مطلب پورا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے کہ کس طرح یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے جی تحریک انصاف نے ملک میں ایک ہی روز انتخابات کروانے کے لیے 4 شرائط پیش کی۔ ان شرائط کے مطابق تحریک انصاف ایک ہی روز انتخابات کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ قومی، سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کو 14 مئی یا اس سے پہلے تحلیل کر دیا جائے۔ قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تینوں اسمبلیوں کی تحلیل کے 60 روز کے اندر یعنی جولائی کے دوسرے ہفتے میں کروائے جائیں۔ سو ناؤ وی ہیو اے ڈیٹ کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف جولائی کے دوسرے ہفتے میں یہ انتخابات کروانا چاہتی ہے۔ اس میں لکھا ہے جی پیش کردہ شرائط کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کو 90 روز کی مدت گزر جانے کے بعد ایک آئینی تحفظ فراہم کیا جائے۔ انتخابات میں تاخیر کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ایوان میں واپس جائیں گے۔ سو بیسیکلی یہ بھی بیچ میں درخواست ہے کہ سانو بھی واپس بھیجو، مطلب یہ جتنے استعفے ہمارے منظور کیے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے کہ صرف آئینی ترمیم نہیں، یہ بعد میں اس کے بعد اپنا اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ نامزد کروانا چاہیں گے، اور جب اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے تو اس کے بعد جو نگراں وزیر اعظم بنے یا نگراں حکومت کا جو قیام ہو، اس میں
پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ شامل کیا جائے. یہ اس لیے بھی یہ اس کے پس پردہ جو ہے اس ڈیمانڈ کے یہ وجہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے درمیان طے پایا کہ تمام جماعتیں انتخابات کے نتائج کو قبول کریں گی. یہ انہوں نے کہا جی یہ طے پایا ہے. دونوں فریقین کے درمیان ان نکات پر مبنی ایک تحریری معاہدہ کیا جائے گا جس پر منوعن عمل درآمد کے لیے اسی عدالت عظمیٰ کے سامنے اسے رکھا جائے گا. پی ڈی ایم اتحاد نے ہماری ان تجاویز سے اتفاق نہیں کیا. پی ڈی ایم اتحاد کے مطابق قومی سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیاں 30 جولائی کو تحلیل کی جائیں گی. 30 یہ ان کے مطابق یہ ڈیٹ دی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے. ان کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 روز کے اندر بیک وقت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوں گے. سو بیسیکلی پہلے ہفتے کا مطلب وہی تقریباً 8 اکتوبر ہی ہو گیا جو الیکشن کمیشن نے پہلے ڈیٹ اناؤنس کی تھی. آئینی ترمیم کے ذریعے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے آئینی ترمیم پر بھی دونوں جماعتوں میں اتفاق کی رائے کا فقدان ہے. مدرجہ بالا نکات کو مدنظر رکھتے ہوئے معزز عدالت پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے اپنے 4 اپریل کے حکم نامے کے منوعن نفاذ کا اہتمام کرے. معزز عدالت کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں. مطلب یہ جو ڈیمانڈ ہے میرا تو نہیں خیال یہ فلفل ہو سکتی ہے. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب سلمان شہباز کے حوالے سے. اور یہ بیسکلی زاہد گشکوری ہیں جو ہم نیوز میں اب ہوتے ہیں. پہلے یہ سما پہ ہوتے تھے, اب ہم نیوز کے اندر ہوتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حکومتی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد سے ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے بیرون ملک کاروباری حجم میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے رپورٹ کیا یہ. انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کے بیرون ملک کاروبار کا پتہ لگا لیا گیا ہے. یو کے کمپنیز ہاؤس دستاویزات کے مطابق سلمان شہباز اور شراکت داروں کے بیرون ملک کاروبار کا حجم 70 کروڑ روپے ہے اور ان کے کاروبار میں گزشتہ ایک سال میں 65 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے. ٹوٹل حجم 70 کروڑ ہے, پچھلے ایک سال میں 65 کروڑ کا اضافہ ہو گیا. ان دستاویزات کے مطابق برطانیہ میں 11 کمپنیاں شراکت داروں کے ساتھ مل کر انہوں نے بنائی ہیں جن کا مجموعی کاروباری حجم 20 لاکھ پاؤنڈ بنتا ہے. ان دستاویزات کے مطابق سلمان شہباز گزشتہ سال جون میں عمر ریٹیل لمیٹڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے تھے. اس کمپنی کا مجموعی بزنس ٹرن اوور 13,67,000 پاؤنڈ سے زائد ہے. عمر ریٹیل لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے فنڈز 3,19,000 پاؤنڈز ہیں. رابطہ کرنے پر سلمان شہباز نے زاہد گشکوری کو بتایا کہ میں ایک کاروباری شخص ہوں اور برطانیہ میں رہتا ہوں اور اس ملک میں کوئی بھی قانونی کاروبار کرنے کا حق رکھتا ہوں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہ بزنس جو ہے وہ بے شک کھڑا کیا گیا ہے, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کوئی بھی یہ میں نے بزنس کیا ہے یہ لیگل ہے, اس میں there is nothing illegal about it. تو ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزراء اعلیٰ اور کابینہ کو کام کرنے سے فوری طور پر روک دے. اس سلسلے میں ہماری پٹیشن فوری فکس کی جائے اور انتخابات تک معاملہ چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹرز مقرر کیے جائیں. 90 دنوں سے زیادہ نگراں حکومتیں آئین کے بنیادی اصول کے خلاف ہیں. آئین صرف عوام کے منتخب نمائندوں پر حکومت کو مانتا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نگراں حکومتیں جو ہیں ان کو بھی اس وقت ختم کیا جائے کیونکہ ان کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آج چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ کے اوپر گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے معذرت کی ہے کہ جی آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس نے آپریشن کیا, وہاں پہ دھاوا بولا گیا, چھاپا مارا گیا. بیسکلی وہ جب پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تھا تو اس وقت کیونکہ چودھری شجاعت کا گھر بھی ساتھ ہی ہے تو پولیس اس کے بعد وہاں پہ بھی چلی گئی تھی. محسن نقوی صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے, عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس وقت انہوں نے ویسے ٹویٹ بھی کیا تھا, لیکن اب آ کے وہ خود بھی ذاتی طور پہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں اور جا کے ان کو کہا ہے کہ جی میں معذرت کرتا ہوں, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے دس از ویری سیڈ. عمران خان صاحب نے جناب خصوصی پیغام آج جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا ملک ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے. اس وقت پورے ملک پر مافیا کا قبضہ ہے. اس حکومت کو الیکشن میں شکست کا خوف ہے, اس لیے حکومت آئین اور سپریم کورٹ کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. یہ مافیا چیف جسٹس اور ججز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں چاہتا ہوں ہفتے کو مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنے گھروں سے نکلیں, اپنے آئین کو بچانے کے لیے, اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے اپنے چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی دکھائیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ نکل کے جانا کدھر ہے. مطلب آپ اپنے گھروں سے نکلیں پھر نکل کے کیا کریں, باہر سڑک پہ کھڑے ہونا ہے یا آگے جانا ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی کشمیر سے یکجہتی کے لیے ایک اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا, لیکن وہ صرف چند ہفتوں کی وہ ایک پریکٹس ہوئی, وہ ایکسرسائز ہوئی تھی اور اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. سو یہ عمران خان صاحب نے اس کا اعلان تو کر دیا ہے, لیکن اس کا حاصل وصول کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. لوگوں سے یہ بس انہوں نے اپیل جو ہے وہ یہ لانچ کی ہے.
ANP کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, اس کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات سے انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں, انتخابات جو ہیں وہ ایک ہی روز ہونے چاہیے, سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جانے سے عدالتی بحران جنم لے گا, عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے, قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے, فل کورٹ کا نہ بننا, 63A پر آئین لکھنا اور 3-4 کا فیصلہ نہ ماننا بحران کی بنیاد ہے, عدلیہ آئینی دائرہ اختیار میں رہ کر خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھے. یہ اس آل پارٹیز کانفرنس کا جو ہے وہ اعلامیہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس طارق سلیم شیخ نے عثمان بزدار کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے اینٹی کرپشن سے کل تک جواب جو ہے اس میں طلب کر لیا ہے, اور کل تک عثمان بزدار کی گرفتاری سے جو ہے وہ اینٹی کرپشن والوں کو روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ چند صحافیوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا مراد سعید کے بارے میں, اور یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا ہے. سب سے پہلے اس میں وقار ستی صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ PTI اپنے 1 یا 2 سیاسی رہنماؤں کے خلاف جھوٹے اور مصنوعی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. ایسی صورت میں فوڈ پوائزننگ یا کسی بھی پارٹی لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ یا اسے زخمی کیا جا سکتا ہے. PTI کی اس ممکنہ سازش کو حقیقت بنانے کے لیے آسان ہدف مراد سعید ہو سکتے ہیں. انہوں نے اسپیسیفکلی نام لیا ہے. واضح رہے کہ PTI نے پہلے ہی اپنی قیادت اور کارکنوں کو ملک گیر ہڑتال احتجاج کی تیاری کرنے کی ہدایت دے رکھی ہے. ان کی کوشش ہے کہ کسی صورت ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے جو حالات کو مزید گمبھیر بنا دے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ منصوبہ مستقبل میں ملک میں مزید افراتفری پھیلانے کے لیے ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا جائے, مذاکرات کو ناکام بنایا جائے اور سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا جائے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ PDM کا ایک وفاقی کابینہ کا رکن وفاقی حکومت کی تمام اندرونی معلومات PTI کی مرکزی قیادت کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, جس کا نام جلد سامنے آنے والا ہے. تو یعنی گھر کا کوئی بھیدی ہے. یہ وقار ستی صاحب نے رپورٹ کیا کہ گھر کا کوئی بھیدی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے. قاسم سوری صاحب نے وقار ستی صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر ایکچولی جواب دیا. انہوں نے کہا اس صحافتی ٹاؤٹ کے ذریعے مراد سعید پر جان لیوا حملے کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے, جس کے ذریعے پہلے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروانے کے لیے توہین مذہب اور توہین رسالت کی جھوٹی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئیں. ساری قوم جانتی ہے کہ ان سب کارروائیوں اور بدماشیوں کے پیچھے کون سا دماغی مریض ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب ظاہری بات ہے گالیاں دینے میں ایک ہاتھ اور بھی آگے ہیں. انہوں نے کہا صحافت کے میدان کے آوارہ پلے مالی اعتمادی مفاد اور توجہ کے ٹکڑوں کی خاطر طوطا فال نکال کر مراد سعید کے حوالے سے پیشن گوئیاں اور چیوں کر رہے ہیں. ان پلوں کے گلوں میں پٹے ڈالنے والوں سے گزارش ہے پاکستان کو مزید تباہی اور بربادی کی طرف مت لے کر جائیں اور نفرت کی آگ پر پانی ڈالیں. نفرت کی آگ پر پانی ڈالیں اور صحافیوں کو بیٹھ کے گالیاں دیں. مطلب یہ بھی چوہان صاحب کا ہی کمال ہے کہ اپنی ایک ہی ٹویٹ میں خود ہی جو نصیحت کر رہے ہیں اس کی نفی بھی خود ہی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مطلب نفرت ہی نفرت پھیلا رہے ہیں, اگلوں کو پلہ بھی کہہ رہے ہیں اور سب کچھ آپ نے اپنے ان ماشاءاللہ زبان سے سب کچھ کہہ دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.